بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں معروف حسین حاضر ہیں۔ پاکستان کا آج یوم آزادی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم کو جہاں جہاں وہ آباد ہیں، جہاں جہاں جو اپنا جشن آزادی منا رہا ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں بہت اونچ نیچ نشیب و فراز آئے، اس کی کشتی بھنور میں پھنستی رہی، نکلتی رہی۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے سیاستدان، بہت سارے رہنما آئے، مختلف خواب، مختلف نعرے دیے اس قوم کو، لیکن اس کشتی کو پار لگانے کے سلسلے میں وہ کتنے کامیاب ہوئے، یہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ جو سہانے خواب دکھائے گئے، کبھی روٹی کپڑا مکان، کبھی اسلامی فلاحی ریاست، کبھی ایشین ٹائیگر، کبھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا گیا، اور کبھی دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگایا گیا۔ کتنے کامیاب ہو سکے یہ لوگ جو پاکستان کے لیے یہ خواب جو ہے وہ عوام کو دکھاتے رہے، یہ اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اس تمام تر کے باوجود، اتنے مسائل اور اتنے مشکلات کے باوجود، پاکستان نے پھر بھی ایک بہت بڑا مقام جو ایٹمی صلاحیت کا وہ حاصل کیا، میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی، اور اس کے علاوہ بنیادی انفراسٹرکچر میں بھی بہت ساری جو ہے وہ کاوشیں کی گئیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید مضبوط کرے۔ ایٹمی طاقت کے ساتھ ساتھ اگر معاشی طاقت نہ ہو تو ایٹمی طاقت کی وہ اہمیت نہیں رہتی۔ ہماری خواہش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جس طرح ایٹمی صلاحیت سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو ایک مضبوط معاشی قوت بنائے، تاکہ وہ ایک اپنا مقام حاصل کرے، ایک دنیا میں جانا پہچانا جائے، وہ اپنے فیصلوں پہ، اپنی وش اور ول پہ عمل کرے اور ان کا اعلان بھی کرے۔ ہمارے آج کے خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سابق صدر سعودی عرب کے اور کوارڈینیٹر سعودی عرب کشمیریز کے لیے سردار اقبال یوسف صاحب، اس کے بعد پی وائی او گلف کے سیکرٹری جنرل اور جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے سیکرٹری جنرل سردار وقاص عنایت اللہ صاحب، اور اس کے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما اور جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے وائس چیئرمین جناب انجینئر عارف مغل صاحب۔ آج کی گفتگو میں ان کو شامل کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور اپنی تجاویز، اپنی آراء، اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل رہیے، اس کا حصہ بنیے۔ میں مہمانوں کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سردار اقبال یوسف صاحب، سردار وقاص صاحب، انجینئر عارف مغل صاحب کہ آج آپ نے وقت نکالا پاکستان کے یوم آزادی کے اسپیشل پروگرام کشمیر رائٹس میں آپ شامل ہوئے۔ ہمارا یہ پروگرام کشمیر رائٹس کے فیس بک پیج پہ لائیو جائے گا اور کے ای نیوز ویب چینل سے، یوٹیوب چینل سے لائیو جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے مختصر کمنٹس جو ہیں وہ یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے انجینئر عارف مغل صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ اقبال یوسف صاحب کی میرا خیال ہے ویڈیو میں کوئی ایشو ہے، وہ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے 73 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، کیا کہنا چاہیں گے مختصراً؟ آپ کا مائک میوٹ ہے۔ شکریہ جناب۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی وساطت سے پوری قوم کو 73واں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اگر کوئی انسان آزاد نہیں اور وہ کبھی عیش و عشرت کی زندگی میں ہے تو اس سے وہ لوگ بہت بہتر ہیں جو آزاد ہیں لیکن عسرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس لحاظ سے الحمدللہ آج پاکستان اور پاکستانی قوم اور کشمیری قوم ان کے ساتھ جو ہم سب آزاد ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس آزادی کی قدر و قیمت کا اندازہ ان لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے جو آزادی کی فضا میں سانس نہیں لے پا رہے. جی صحیح ہے. سردار اقبال یوسف صاحب, ویڈیو آ رہی ہے؟ آپ بولیے. آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی لیکن آپ کی آڈیو آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں چودھری معروف صاحب, آپ نے یہ جو پروگرام ترتیب دیا, میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ دیار غیار میں رہتے ہوئے اپنے ہم وطنوں تک جو ہے آج کے دن کے مناسب سے جو آپ میسج کنوے کر رہے ہیں اور یہ جو پروگرام ترتیب دیا ہے, میں آپ کا ایک بات دل کی اصل میں دیکھا جائے تو دنیا کے اندر آرسی اور روح اس کو وہ فطرتی طور پر جو ہے وہ آزاد ہے. یعنی جس کے اندر روح ہے, اگر آپ اس کو کسی طریقے سے اس کو اس کی فضائی ہے. آج ملک آزاد ہوئے تقریباً 73 ایئرز ہو گئے, 73 سال ہو گئے. 73 سال. جی. اور اسی طرح کشمیر کی ہم آتے ہیں سردار صاحب, کشمیر میں بھی آتے ہیں. ہم جو ہے وہ بس صرف یوم آزادی پاکستان پہ اپنا کمنٹ کر دیں, پھر ہم آگے کشمیر کی بات کریں گے ڈیفینیٹلی. جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ملک بنا ہے 73 سال, اس میں ہمارے جو ہے نا وہ لوگ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. اور سب سے زیادہ جو اگر دنیا میں دیکھا جائے تو ہجرت جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی ہے, چاہے وہ کشمیر سے ہو, ہندوستان سے ہو, افغانستان سے ہو, بنگلہ دیش سے ہو. پاکستان نے اپنے پیڑ کے اندر اتنے جو ہے نا جو لوگ مہاجرین ہیں ان کو بچایا. تو میں آج اس موقع پر جو ہے نا پاکستانی قوم کو میں اپنی طرف سے یوم آزادی کے اس موقع پہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ان جو ہمارے جو بزرگوں جنہوں نے یہ محنت کی اور اتنی جستجو کی اور جو ملک آزاد کرایا, میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. صحیح ہے. سردار وقاص عنایت اللہ صاحب. جی بہت شکریہ جناب چودھری معروف صاحب. آپ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اوورسیز کے اندر بسنے والے لوگوں کے ویوز لے کے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اوورسیز میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ کی اس کاوش کو, اس کوشش کو ہم سراہتے ہیں. تو آج یوم پاکستان ہے جو پوری دنیا میں پاکستان سمیت بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ہم دیار غیر میں بیٹھ کے اپنے پاکستانی بھائیوں کو, چاہے وہ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں, ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آج کے دن یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے اپنے ان اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے جن کی بدولت آج 22 کروڑ عوام جو ہے وہ آزادی کا سانس لے رہے ہیں. ان شہداء کی, ان غازیوں کی جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے
قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں انہوں نے آزادی حاصل کی. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک مملکت اتحاد کو پوری دنیا کے اندر ایک مضبوط ملک بنائے, کیونکہ مضبوط پاکستان اور مستحکم پاکستان ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے سردار اقبال صاحب کے نیٹ کا کوئی ایشو ہے. عارف صاحب یہ 73 سالوں میں, تو آپ ایک سیکنڈ میں ان کو شامل کر کے پھر یہ کوشچن کرتا ہوں. جی 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 جی, ان 73 سالوں میں نامساعد حالات کے باوجود حوصلہ افزا رہی ہے صورتحال پاکستان کے حوالے سے. ہم دیکھیں اگر جی جی آپ ان کو بھی شامل کر لیں, میں پھر جواب دیتا ہوں. جی جی دیکھیں, اللہ کا شکر عظیم ہے, جیسے ابھی سردار وقاص کہہ رہے تھے اور سردار اقبال بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ملک بڑی قربانیوں کے ساتھ, قربانیوں کے بعد بنا, اور قربانیوں کے ساتھ بنا, اور ملک بننے کے بعد بھی بہت قربانیاں دی گئی. یہ وہ ملک ہے جو صرف قربانیوں سے نہیں بنا, یہ اللہ کی مشیت اور رضامندی سے بھی بنا. یہ وہ ملک ہے جو اللہ کے نام پہ بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ وہ نعرہ ہے, یہ وہ مقصد تھا جس کے گرد لوگ اکٹھے ہوئے, اور لوگوں نے سمجھا کہ ہم انشاءاللہ ایک ایسا ملک حاصل کریں گے جس میں ہم اس برٹش راج سے خلاصی پانے کے بعد ہندو راج سے بھی خلاصی حاصل کر پائیں گے. چونکہ فطرت میں ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو کبھی بھی اس نے کبھی بھی ان کو دل سے قبول نہیں کیا. تو یہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت تھی اور یہ اللہ کا بڑا کرم تھا. جب یہ ملک آزاد ہو گیا, بن گیا, تو یقیناً بڑے نامساعد حالات تھے. ابتدا بھی بہت بڑے نامساعد حالات کے ساتھ ہوئی. ہم اس وقت ایک معاشی بحران میں بھی تھے, ہمارے پاس ایک فوجی قوت کا بھی بحران تھا, ہمارے پاس پاکستان کے پاس اس وقت کوئی بڑا سرمایہ نہیں تھا, کوئی بڑے ریسورسز نہیں تھے. تو ان حالات میں قائد اعظم کی قیادت کے اندر اور پھر دیگر آنے والی قیادت کے اندر یہ ملک قائم رہا اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا رہا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگرچہ آج 73 ایئرز کے بعد ہم جس سٹیج پہ ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن جو بات آپ نے کی کہ کیا ہم وہ سارے مقاصد حاصل کر چکے جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا یا آزادی حاصل کی گئی تھی؟ یقیناً ہم اس میں سے بیشتر چیزیں حاصل کر چکے, لیکن ایسی چیزیں ابھی باقی ہیں جن کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. جیسے یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ہم ایٹمی قوت بن گئے مسلمان ممالک کے اندر. پاکستان کا ایٹمی قوت بن جانا ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, یہ آزادی کی نعمت سے ہوا. لیکن ایک معاشی اس وقت جو پوزیشن ہے پاکستان کی, کمزور معاشی صورتحال کی وجہ سے پاکستان مسائل کا شکار ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ جو کشمیر کا ایشو ہے, اس کے ساتھ وہ جب تک حل نہیں ہوتا, جب تک کشمیری بھی آزادی حاصل نہیں کر پاتے, تو ہم وہ مقصد آزادی کا ہمارا پورا نہیں ہوگا, وہ آزادی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا جب تک کشمیری بھی آزادی حاصل کر کے اس آزادی میں شامل ہو جائیں. تب ہماری یہ خوشیاں, یہ جوش و خروش, یہ معنی خیز ہوگا. اور آپ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے ممالک میں نہ صرف آج بلکہ سینکڑوں سال پہلے بھی صرف ان لوگوں کی بات سنی جاتی رہی جو قوت والے تھے, جن کی معاشی طاقت بہت زیادہ تھی. اگر ہم اصولوں پہ بھی ہیں اور معاشی لحاظ سے کمزور ہیں تو ہماری کوئی بات نہیں سنی جائے گی, ہمیں کوئی امید نہیں دی جائے گی. آج اگر ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو کشمیر کا مسئلہ ہے, ابھی ہم بعد میں اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں, لیکن اس کو بھی حل کرنے کے لیے پاکستان کو معاشی قوت بننا پڑے گا, اور انشاءاللہ وہ بنے گا تو پھر وہ سارے مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں گے
جس کے لیے پاکستان معرض وجود ہے. جی سردار وقاص صاحب، پاکستان آزاد تو ہے، لیکن ہم نے ماضی قریب میں دیکھا، ماضی بعید میں بھی دیکھا کہ ہمیں کسی کی ناراضگی، کسی کی رضامندی سے اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے یا تو ہم اپنی پالیسی خود اس حساب سے بنائیں کہ اس پہ عمل درآمد بھی کر سکیں. آزادی اسی خالی جو ہے وہ پاسپورٹ ہونا یا اپنی کرنسی یا دوسرے معاملات جو ہیں وہ جھنڈے یا ان چیزوں کا خالی نام تو نہیں ہے. آزادی کا نام یہ بھی ہے کہ آپ کتنے خود مختار ہیں، آپ اپنی پالیسیز کیسے بناتے ہیں، ان پہ عمل درآمد کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے فیصلوں کو اپنی وش اور ول کے مطابق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ ہمیں دوستوں کی طرف سے جب ناراضگی کا اظہار ہوا تو ہم نے اپنے فیصلے جو ہیں وہ تبدیل کر لیے. جی معروف صاحب بہت شکریہ. ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں دیکھیں، پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو اس کے بعد 71 کے اندر ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جب ملک 2 لخت ہوا، ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی، انڈسٹریز بند ہو گئی، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو گیا. اس وقت جو ہے وہ ملک بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تباہ حال ہو چکا تھا. ایک نئے سرے سے ایک ملک کو جو ہے وہ بنانا تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ لیڈرشپ کے اندر ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. میں یا آپ یا کوئی ایم پی اے یا کوئی ایم ایل اے نہیں کر سکتا. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے آپ کے ملک کی، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آپ کو اس طرف جو ہے وہ ان لوگوں کو فیصلے کرنے پڑیں گے. میں سچی بات ہے یہاں پہ بات تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی لاہور کے اندر تو وہاں پہ یہاں پہ عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا نالج ہے ان کا ہسٹری کے اوپر. تو وہاں پہ کسی ملک نے انکار کیا تھا کہ میں وہاں پہ نہیں آنا چاہتا ہوں. تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ کہا تھا کہ اگر آپ نہیں آنا چاہتے ہیں تو اپنے انجام کو تیار رہیں، آپ کو آنا پڑے گا، چاہے آپ 10 منٹ کے لیے آئیں. تو وہ اسپیشل طیارہ لے کے وہ وہاں پہ گئے تھے. اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنے ملک کے فیصلے، اپنے لیڈرشپ کو جو ہے نا، ہماری لیڈرشپ کو فیصلے اس طریقے سے کرنے ہوں گے، کیونکہ آپ ایک ایٹمی قوت ہے، واحد اسلامی ملک کے اندر، آپ پوری دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے کہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور آپ کی وہ حیثیت ہے جو کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی ہے. اور آپ کو مسلم امہ کو لیڈ کرنا ہوگا. جس طرح سعودی عرب ہے ہمارا، ویسے بھی یہاں پہ قبلہ کعبہ ہے، یہاں کی لیڈرشپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، یہاں کی سیاسی قیادت ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپ نے مسلم دنیا کو ساتھ ملا کے تو جو ہے وہ اس ملک کو ترقی کی راہ پہ لے جانا ہے. جس طرح وہاں پہ کوشش کی گئی تھی شاہ فیصل مرحوم کے دور کے اندر کہ آپ نے کس طریقے سے جوائنٹ بینکنگ کرنی ہے، کس طریقے سے اپنی کرنسی کو ایک کرنا ہے، کس طریقے سے اپنی اکانومی کو ایک کرنا ہے. پھر ٹائم گزرتا گیا، کچھ کوششیں ہوئی بھی، کچھ ناکامیاں بھی ہوئی، لیکن بحیثیت مسلمان ہم کبھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہیں. ملک ترقی کرے گا. ہمیں جو ہے وہ مختلف ادوار کے اندر ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، ہمیں اندرونی سازشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. سب سے بڑی جو ہمیں نقصان ہوا ہے وہ ملک کے اندر دہشت گردی تھی. ہمارے ملک کی جو بناوٹ ہے، جس طریقے سے ہمارا بارڈر ہے، وہاں پہ مختلف لوگ ہیں، مختلف ممالک ہیں، جہاں پہ ہمارے دوست ہیں وہاں پہ ہمارے دشمن بھی ہیں، ہم نے ان کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں بڑی مشکلات دیکھنی پڑی ہیں ماضی بعید میں اور ماضی قریب میں. ہم آج تک ان کو فیس کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنا لوا منوائے گا، اور یہ ملک بہت عظیم ملک بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے. سردار اقبال یوسف صاحب، میرا خیال ہے نیٹ اب ٹھیک ہو گیا شاید. بات تھوڑا بہت بہتر ہوا ابھی. اچھا یہ بتائیے، ہم کشمیری قوم پہلی قوم ہے شاید جو اپنی دھرتی اور اپنا الحاق کسی دوسرے ملک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ ہم میں بھروسے کی کمی ہے، اپنی صلاحیتوں پہ جو ہے وہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معروف صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں آج تک جو ہے یہ بھروسے پہ جی رہے ہیں، وہ بھروسے پہ ہی چل رہے ہیں. اور ظاہر اگر ہمیں بھروسہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آج اتنا عرصہ جو ہے وہ کشمیر ناممکن تھے کہ جو اس مقام پہ یا اتنا فلش پوائنٹ بنتا. تو بھروسے، کچھ تو بھروسے پہ جو ہے نا ہم نے کیے ہیں،
इस्लामी मालिक के साथ उन पर भी भरोसा किया, अपने मुल्क पाकिस्तान पर भी भरोसा किया, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में हमें हमारे भरोसे को जो है ना वो ठेस भी पहुंची। और एक वक्त है कि उसमें मैं ये कहना मैं मुनासिब समझता हूँ कि कुछ हमारे अंदर भी कुछ ऐसे कुछ गलतियां थी और हैं भी। मैं आऊंगा बार बार जो है ना वो कश्मीर पर आती है। अगर जिस दिन हमने ये तहिया कर लिया कि कश्मीर को आज़ाद कराना है, तो आप यकीन करें कि दुनिया की कोई ताकत जो है ना वो उसको रोक नहीं सकती। कब तैयार करेंगे? बासियत मुसलमान मैं बताता हूँ आपको, बासियत मुसलमान मैं आज इसी प्रोग्राम के तवसत से मैं छोटी सी जो है ना वो अर्ज करना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हम अगर कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं तो एक हमें एयर स्पेस जो है उसको अगर बंद कर दें तो हिंदुस्तान जो है ना वो चीखना शुरू कर देगा। सही सही। और वो एयर स्पेस हम बंद नहीं करते, उसकी वजह यह है, मैं बताता हूँ आपको, इसलिए कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन जो है ना आड़े आ जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पे जो जुल्म हो रहा है, क्या वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जियां नहीं हो रही हैं? जो हमारे बहन भाई वहां पे जो गाजर और मूली की तरह कटे जा रहे हैं, तो वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी नहीं है। अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान की एयर स्पेस बंद कर दें तो वो खिलाफवर्जी अड़े आ जाती है। तो कहने का मकसद ये, मैं आपको ये छोटी सी मिसाल देता हूँ। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जिस वक्त हमने तहिया कर लिया कि कश्मीर को आज़ाद कराना है, तो आप यकीन करें कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको जो रोक सके। ये हमारा ईमान है। और ये जो है ना मैं बिल्कुल अपने जो है ना वो यानी वसूख से ये कहता हूँ आपको। लेकिन हमेशा हमें धोखा दिया गया और हम जो है ना वो भरोसे पर रहे और हमें धोखे मिलते रहे। तो आज इंजीनियर अरब साहब कोई आप कमेंट करेंगे इस पे? जी मैं क्या हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है, हमारी धरती पे वो चीजें नहीं उगती जो एक आजाद मुल्क में होनी चाहिए, या कि हमारी को मोहब्बत बहुत ज्यादा जो है वो इतनी इस्लाम या पाकिस्तान के साथ है कि उस सब को हम इग्नोर कर सकते हैं? देखिए सरदार इकबाल साहब जो बात कर रहे थे वो दुरुस्त बात है, और हर आदमी यही फील करता है और वो अपना दुख इस चीज़ पे महसूस करता है और बात करता है। तो जो आपका सवाल था ना, मैं उस सवाल की बेसिक की तरफ आता हूँ। बात ये है कि अगर आप वाघा बॉर्डर पे खड़े हों और आप वहाँ पे देखें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सरहद का कौन सा फ़र्क है, तो आपको एक पहाड़ चलता हुआ दूसरे तरफ चलता जाएगा, एक खेत है दूसरी तरफ निकल जाएगा। आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो उन दोनों को सेपरेट कर रही हो फिजिकली, ज़मीनी लिहाज से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन दोनों को मुनफरिद कर रही हो कि यहाँ से ये पाकिस्तान है और यहाँ से हिंदुस्तान है। वो सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो दो कौमी नज़रिया है, वो दो मुख्तलिफ कौमें हैं जो एक दूसरे को एक वो हद बनाती हैं और वो सरहद बनाती हैं। वो ही एक चीज़ है जिसकी वजह से ये सरहद कायम हुई है, और वो वही नज़रिए की सरहद है हमारी। अब हम कश्मीरी क्यों नहीं रह सकते अलग, जबकि आज़ाद कश्मीर नहीं, पूरा कश्मीर दुनिया के 100 ममालिक से बड़ा है। हमारे पास रिसोर्सेज दुनिया के आज़ाद ममालिक 50-60 ममालिक से ज़्यादा हमारे अपने रिसोर्सेज हैं। हमारे अंदर सलाहियत भी मौजूद है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे कि पाकिस्तान का मर्ज वजूद में आना एक नज़रियाती रियासत बनाने की तरफ था, और चूंकि कश्मीर में मुसलमान एक अक्सरियत में थे और उनका भी वही नज़रिया था, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। कश्मीर को किसी ने मजबूर नहीं किया था। और ये जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तान
اور ہندوستان میں کسی ایک کا انتخاب کرنا کشمیر کے لیے ضروری ہے. یہ ضروری تب ہوا ہے جب آپ کا معاملہ اقوام متحدہ میں گیا ہے. اس سے پہلے کوئی آپشن نہیں تھا ضروری. اس وقت آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ آزاد رہ لیتے, آپ ہندوستان کے ساتھ مل جائیں, آپ پاکستان کے ساتھ مل جائیں. یہ چونکہ ہم برٹش انڈیا میں تو تھے نہیں, ہم تو انڈین انڈیا کے اندر تھے. انڈین انڈیا وہ تھا جس میں 500 دوسری ریاستیں بھی تھی. کشمیر سب سے بڑی ریاست تھی. اس میں حیدرآباد دکن تھا, اس میں بے شمار دوسری ریاستیں تھیں. اور یہ بات پہلے بھی میں نے ایک جگہ بتائی ہے کہ اس وقت جب برٹش یہاں سے گئے ہیں تو 2 ملک نہیں بنے تھے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت 3 ملک بنے تھے. اس وقت حیدرآباد دکن نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم الگ ملک کی حیثیت سے رہیں گے, اور تقریباً 1 سال 3 مہینے حیدرآباد دکن ایک الگ ملک کی حیثیت سے رہا, اور اس کا ایک سفیر پاکستان میں بھی رہا جس کا نام مشتاق تھا. بعد میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی. تو اس کے بعد انڈیا نے اس پہ حملہ کر کے اس کو اپنے اندر شامل کر لیا. تو آپشن تھا ریاست کے پاس, لیکن کشمیری لوگوں نے اس نظریے کی بنیاد پہ, اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ, اور اس فطرت کی وجہ سے جو اس کے میدان بھی فطرتی لحاظ سے پاکستان کے ملتے تھے, اس کے نظریات پاکستان کے ساتھ ملتے تھے, اس وجہ سے کشمیری لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک اسلامی مملکت کے ساتھ مل کے وہ فوائد حاصل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ہم تک دینے کی جو ہے نا وہ خوشخبری سنائی ہے. ورنہ ہمارے پاس نہ وسائل کی کمی تھی, نہ افراد کی کمی تھی, اور نہ ہی سردار وقاص صاحب, الحاق کا نظریہ بالکل ایک حقیقت ہے, بہت سارے لوگ چاہتے ہیں, لیکن کیا یہ نظریہ ہمیں اس بات سے بھی روکتا ہے کہ ہم جو اپنے وسائل ہیں, جس طرح ہمارے جنگلات کے وسائل ہیں, جس طرح ہمارے قیمتی پتھروں کے وسائل ہیں, جس طرح ہمارے پانی پہ بننے والے جو منصوبہ جات ہیں وہ وسائل ہیں, ان کے لیے بھی کوئی بندہ آواز بلند نہیں کرتا. کچھ ہیں لوگ جو جن کو آپ نیشنلسٹ یا کچھ لوگ کہتے ہیں, وہ تھوڑا بہت کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن جو لوگ بھی, جو پارٹیاں بھی الحاق کے نعرے سے وابستہ ہیں, وہ کبھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتی. یہ کیا ہمیں یہ الحاق کا نعرہ روکتا ہے ان چیزوں سے؟ نہیں, ہرگز ایسی بات نہیں ہے معروف صاحب. الحاق کا نعرہ ہمیں اس بات سے نہیں روکتا ہے. وہی بات پھر آ گئی کہ آپ کے ہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے. ریاست کے اندر بھی جس طریقے سے آپ کے جو پرانے لوگ تھے وہ دنیا سے چلے گئے, اب کرتے کرتے جو ہے وہ کچھ لوگ ہمارے ایسے نائل بھی آگے جو اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر کچھ دوسری مداخلت بھی ہے جس وجہ سے وہ نہیں بول رہے یا ان کی نالائکی ہے. تو ویسے بھی جو ہے وہ ہلاک کا ہم تو اس حق میں ہی نہیں ہے. ہلاک کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ حق خودارادیت مانگتے ہیں اور رائے شماری مانگتے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ کا معروف حسین کا اپنا نظریہ ہے, وہ اگر ہلاک کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو بھلے کرتے رہیں. اگر اقبال صاحب خود مختاری پہ جانا چاہتے ہیں تو بھلے اپنا ووٹ کے ذریعے آپ عالمی مبصرین کے ذریعے, ہماری جماعت کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ آپ عالمی مبصرین کے ذریعے جو ہے رائے شماری کروائیں, اور ریاست کے لوگ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے وہ اس ریاست کا حال آنا چاہیے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, وہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں. ہمارا ہرگز یہ نعرہ نہیں ہے کہ آپ کا ہلاک پاکستان کے ساتھ ہی ہو یا آپ جو ہے وہ خود مختار رہے ہیں. جن کو ہم نیشنلسٹ کہتے ہیں, نیشنلسٹ تو ہر آدمی نیشنلسٹ ہے. ریاست کے اندر جو بھی آدمی ہے وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے, اپنے ملک کے لوگوں سے محبت کرتا ہے, تو اس میں نیشنلسٹ آنا تو کوئی جرم نہیں ہے. تو جو بھی آپ کے ہاں جو ڈیمز بن رہے ہیں یا جو آپ کے جنگلات ہیں, وہ سب سے پہلے تو آپ مالک ہیں, وہ آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کے فیصلے آنے چاہیے. اگر بجلی کے حوالے سے جو پروجیکٹس آ رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, جس طرح وہ کہتے ہیں نا, ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی جب تک وہ روئے نا. جب جی یہ بالکل ایسی مالک بات ہے. کسی کو روکیں گے نہیں, یا چلیں کم از کم اپنا رینٹ تو لے لیں, یا جی بالکل رائلٹی ایسے ہی ہے. تو مانگے. ہم نہیں جی یہ بالکل ایسے چاہتے ہی کہ ہے. بھئی آپ بند کر دیں, آپ بالکل یہ کہیں کہ جی تسی کون ہو. بالکل یہ ایسی تو بات. کیا جا سکتا ہے کہ یار یہ آپ استعمال کریں, اس کا ہمیں تھوڑا سا, ہمیں 350 میگا واٹ بجلی چاہیے پورے کشمیر کو. ہزاروں کے حساب سے ہم بجلی پیدا کر کے دے رہے ہیں, which is going to national grid. ہمیں یہ اگر مل جاتی ہے, پہلے تو فری ملنی چاہیے,
اگر فری نہیں ہے تو نومینل چارجز پہ جو ہے وہ ہمیں اگر دے دی جائے تو کیا ہمارے پہ احسان نہیں ہوگا؟ احسان تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں حق لینے کے لیے بھی جو ہے منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. جب منگلا ڈیم بنا تھا تو وہاں پہ منگلا ڈیم میرپور کے جو لوگ ہیں ہمارے وہاں پہ رہنے والے لوگ، ان کے جو پورے قبرستان، ان کے آباء و اجداد کی قبریں اس کی نظر ہو گئی ہیں. کچھ لوگوں کو بالکل اکوموڈیٹ کیا ہے، لیکن آج تک بھی ہمارے وہ لوگ وہ اس امید سے ہیں کہ ہمیں اکوموڈیٹ کیا جائے گا. پھر آپ کا یہ دوسرا جو پروجیکٹ ہے نیلم جھیلم کا پروجیکٹ ہے، پھر یہ اولار ڈیم کا پروجیکٹ ہے. یہاں پہ اگر اور مزید چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس لگائے جائیں تو ہمارے یہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہے. اور جہاں تک ہماری بات ہے، ہمیں اس کے اوپر پوری رائلٹی ملنی چاہیے. وہی آپ کی بات ہے کہ اگر ہم سے فری تو نہیں ہم مانگ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ سے استثنا تو ہمیں کم از کم دے دے تو یہی ہمیں ہم پہ احسان ہوگا. لیکن وہ بات پھر وہی آئے گی کہ کون جا کے وہاں پہ بات کرے گا. وہاں پہ سردار. المیہ یہ ہے، وہاں پہ المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچی روڈ کی جو ہے وہ اس کی بڑی حیثیت اور ویلیو ہے. وہاں پہ بور کی بڑی حیثیت اور ویلیو ہے. وہاں پہ جو ہے وہ پائپ کے بنڈل، کالے پائپ کے بنڈل کی جو ہے وہ بڑی حیثیت اور اہمیت ہے. وہاں پہ بات کرنی پڑے گی جا کے آپ اپنی پاکستان کی لیڈرشپ سے، تب جا کے رائلٹی ملے گی. سردار اقبال یوسف صاحب، اس جی وقت جی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، آپ بھی جو ہے وہ نون لیگ کے یہاں کے سرکردہ ہیں. اوورسیز کے لیے تو میرا خیال ہے کوئی خاص آپ کو چلیں الحمدللہ کوآرڈینیٹر بنا دیا ہے. ہم اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کا کمنٹ لیں گے بعد میں. اب یہ دیکھیں، ہمارا یہاں سے پیسہ جاتا ہے، جموں کشمیر بینک ہے لیکن وہ بینک ایک حساب سے ان ایکٹیو ہے. کیا ہماری گورنمنٹ اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ اس بینک کو جو ہے وہ شیڈیولڈ بینک میں کیا جائے اور کشمیریوں کا جو پیسہ ہے وہ وہاں پہ جائے؟ کم از کم تھوڑا بہت جو ریاست کو جو ہے وہ سہارا مل سکتا ہے. اتنا زر مبادلہ جاتا ہے. آپ یو کے سے ہو کے آئے ہیں، یورپ میں آپ کو پتا ہے کتنے کشمیری بستے ہیں، یہاں پہ مڈل ایسٹ میں. جی مولوی صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا اسٹیٹ بینک وہی لائسنس ایشو کرتا ہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر جو برانچ ہیں یا جو بینک ہیں، اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر جو بینک ہے اس میں صرف اور صرف جو ہے ایک ہی فیسلٹی ہے کہ آپ بینک ٹو بینک جو ہے نا وہ ٹرانسفر کریں گے، اس کی فی چارج نہیں ہوگی. لیکن اس کی میرا خیال میں اوورسیز کے اندر اس وقت تک مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی آدمی پیسے بھیجتا ہو آزاد جموں کشمیر بینک میں. اور وہاں پہ میں نے حال یہی دیکھا کہ 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلکہ ہمارے لوگ بھی جو ہے نا وہ اس بینک کے ساتھ بہت بڑی تعاون کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے چند ادارے جو ہے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوں. تو بینک جو ہے ان کو تو آپ کو پتا ہے کہ ریمیٹنس ان کو چاہیے ہوتا ہے، تو ان کی تنخواہیں، اس کے بعد جو ہے نا یہ سارا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. اب مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اس کو کس سال تک جو ہے نا وہاں پہ ان کو گورنمنٹ آزاد کشمیر جو ہے نا انہوں نے ان کے ساتھ کس طریقے سے ایگریمنٹ کیا کہ آزاد جموں کشمیر بینک جو ہے وہ پریورٹی نہیں ہے ایکٹیو سر کی، ہوگا. گورنمنٹ نے بس اور بنا اس دیا، کے بس اس کے اور اوپر مزید کام کرنے کی پریورٹی کوئی نہیں ہے. فارن ریمیٹنس جو ہے اس میں تو آپ نے کبھی نہیں بھیجے ہوں گے، میں نے کبھی نہیں بھیجے، اور نہ کوئی اس قسم کا جو ہے نا وہ وہاں پہ ایسا کوئی چیز ہے وہ بھیجیں جی گے تب جب وہ لنک اپ ہوگا، جب وہاں سروس لنک اویلیبل ہوگی. لسٹ میں نہیں ہے نا، وہ تو بس اسی شیڈول طرح بینک ہے، میں نہیں ہے. شیڈول بینک جی جی نہیں ہے جی نا، جی وہ صرف اور صرف بالکل آزاد کشمیر کے اندر انٹرنل بینک ہے اس حد تک. تو یہ میں صحیح. یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں ابھی ہم نے اپنا ناتا رشتہ جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہمارا پاس جو ہے نا وہ پاسپورٹ پاکستانی ہے. اور پھر اس لحاظ سے جو ہے نا ہمیں تو وہ ایک جو پہچان ابھی تو وہ تو نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا دیکھیے ہمارا یہ اس کے اوپر خام خواہ جو ہے نا وہ کوئی اسٹیمپ لگی ہوا ہے کشمیر کی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کافی چیزیں جو ہے نا وہ ادھوری ہیں، جن کو مکمل کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ایک عارف صاحب نے بات کی تھی، میں اس کی طرف تھوڑا سا میں جواب دوں کہ عارف صاحب اس وقت تک آج ہم جو بھگت رہے ہیں، یہ اصل میں جو ہے نا جس وقت کو لیڈر غلط فیصلہ کرتا ہے نا تو قومیں جو وہ صدیوں تک اس کو وہ اس کا جو ہے نا اس فیصلہ رہتا ہے. یعنی جس وقت جو ہے وہ لیڈر غلط فیصلے کر دیں
तो वो जो है वो नस्ल तक जो है ना उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। जो आज हमारे सामने जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, ये हमारे लीडरों की पैदा करता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ तो उनका था ना। सही। तो इस तरह जो है ना वो बैंक का जहाँ तक चल गया अपने मारूफ साहब, इसमें तो अभी तक तो कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि आजाद कश्मीर के अंदर कोई शेड्यूल बैंक हो, जम्मू कश्मीर बैंक हुआ भी इंटरनल आता। तो ये तो आदमी होना चाहिए। इंजीनियर आरिफ साहब, हमारे यहाँ बरादरीज़म का बहुत बड़ा मसला है। मेरे हिसाब से तो एक बहुत नुकसानदेह है। मेरिट की अगर कोई कातिल चीज है तो वो बरादरीज़म है। इसको आप ठीक समझते हैं? जी जी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आज़ाद कश्मीर में जो हमारी इलेक्शन और सिलेक्शन की बुनियाद है वो बरादरी ही है। और बरादरी से ऐसे लोग सामने आते हैं जो अहलियत नहीं रखते, लेकिन चूंकि उनकी एक बरादरी बड़ी होती है, वो आपने किसी भी फर्द को मुंतखब करवा के वो आगे भेज देते हैं। ये सिर्फ असेंबली की हद तक नहीं है, बल्कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के ओहदे वगैरह दिए जाते रहे, उस पर भी ये बहुत बड़ा असरअंदाज होने वाला फैक्टर है। क्योंकि आपके जो सियासी लीडर्स हैं वो बरादरी की बुनियाद पे देखते हैं कि मैंने अगर इन पे इस फर्द को नवाजा नहीं तो मुझे कल को यहाँ से वोट नहीं मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कर्ज है, बहुत बड़ा कर्ज है कि बरादरी होना बहुत अच्छी बात है। वो अल्लाह ताला ने एक पहचान बनाई है, अल्लाह ताला ने कबीले बनाए, इसलिए बनाए कि लोगों को पहचाना जा सके। लेकिन ये मेरिट पे असरअंदाज नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन ये मेरिट पे असरअंदाज नहीं होनी चाहिए और ये इंतखाब का बुनियाद नहीं होना चाहिए। हालांकि आप देखिए कि आज़ाद कश्मीर में तालीम का रेशो जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा, बल्कि पूरे बर्रे सगीर में आज़ाद कश्मीर वो वाहिद रियासत है जिसमें तालीम का रेशो बहुत ज्यादा है, लेकिन शऊर का रेशो वैसा नहीं है जितना तालीम है। ये बहुत बड़ा मसला है। शऊर का रेशो जो है ना वो वैसा नहीं है जितनी हमारी तालीम आम है, वैसा शऊर नहीं है। पाकिस्तान की तो आप बात ही ना करें ना, वो तो बहुत दूर की बात है। तो जिस दिन ये शऊर डेवलप हो जाएगा, जिस दिन इंसान ये पहचान लेगा कि बरादरी से पहचान के लिए ये इनकी बुनियाद पे इंतखाब और मेरिट को नजरअंदाज नहीं हम कर सकते, उस दिन ये हमारे बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ऐन लोग आगे आएंगे, ऐन लोग सही फैसले करेंगे कि एज खुर्शीद जैसे ऐन लोग, उसकी कोई बरादरी है कि एज खुर्शीद की यहाँ पे कोई भी नहीं है ना। एक एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन जब बरादरी की बुनियाद पे लोग आ जाते हैं तो फिर उनको उस हिसाब से वो फैसले करने में भी उतने आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं रहते, वो सही फैसले नहीं कर सकते। तो हम सबको एक इस जिहाद में हिस्सा लेना होगा कि हम लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करें कि वो किसी इज़्म की बुनियाद पे नहीं, बल्कि उस हकीकी अहलियत की बुनियाद पे लोगों को मौका दिया जाए। और एक बात में और भी ऐड कर दूं, वो जो हम पहले बात कर रहे थे ना, वो हमारे हकूक के हवाले से। आपको पता है कि तिरबेला जो है वो सूबा का हिस्सा है और तिरबेला डैम की रॉयल्टी उनकी हुकूमत ने शौकत अजीज के दौर में गर्दन पे पांव रख के ली थी। हम क्यों डर रहे हैं? हम तो ज्यादा चीज हमें लेना चाहिए। उसके बाद ये है कि हमारा मसला ये है कि हम बहुत फरमाबरदार हैं। हमारे एक गाल पे जो थप्पड़ मारते हैं तो हम कहते हैं शुक्रिया, दूसरा गाल आगे रख देते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। अब तो आज के बच्चे भी अपने बाप को थप्पड़ नहीं मारने देते, वो भी हाथ पकड़ लेते हैं, अब्बा जी मारिए नहीं। तो ये हमारा जब तक ये लेकिन ये हम कब तक समझेंगे, ये पता नहीं। हम उठ नहीं सकते उस लिहाज से। हम माशी लिहाज से इस वक्त भी इस हालत में भी खुद मुख्तार हो सकते हैं जब हम अपना गाल पेश करना बंद कर देंगे। इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं सरदार वकास साहब की तरफ जाऊंगा। वकास साहब, उस दिन भी हमारी कॉन्फ्लेट में भी ये बात हुई थी कि मेरी क्यादत जो है वो उसको, अगर ये नहीं कहता कि मैं वो लोग जो सिर्फ जिनका मतमा नजर इक़्तिदार होता है उनसे हट के जो लोग अच्छे हैं, डिलीवर करने वाले, उन लोगों पर मुश्तमिल अगर एक टीम बनाई जाए जो कश्मीर का मसला है वो इंटरनेशनल दुनिया में बाहर डेलीगेशन की सूरत में वो उजागर करे,
وہ بتائے ان کو، وہ بہتر طریقے سے ڈلیور کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی معروف صاحب دیکھیں اس دن وہاں پہ بات ہوئی کانسلیٹ میں، آپ نے بات کی تھی میرے خیال میں، اور اس کو سیکنڈ کیا تھا انویسٹر صاحب نے بھی، اور پھر شام کو بھی جب ہماری زوم پہ میٹنگ تھی اس میں انویسٹر صاحب تھے، اور اس میں انہوں نے وہاں پہ بھی ذکر کیا تھا، آپ نے اپنی ایک تجویز دی، آرا دی، تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹینڈ لیا کہ ہم جو ہے وہ یہ تجویز اپنے حکام بارہ تک پہنچائیں گے. اس میں آپ کو تو کوئی نہیں روک رہا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ باہر نہ جائے، جا کے بات نہ کرے کسی سے، لیکن ہمیں ایک ہونا پڑے گا. سامنے تو ہم ایک ہیں لیکن ہم بازار دوسروں کے سامنے ایک ہیں لیکن ہم اندر سے ایک نہیں ہیں. جس طریقے سے آپ کے اندر آج بھی جو ہے وہ 3 4 5 6 لوگ ہیں بیس کیمپ کے اندر کے جو اچھا نالج رکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ان کو یوٹیلائز کیا جائے بیرونی دنیا کے اندر اور وہ اپنے مسائل کو اجاگر کرے اسپیشلی طریقے آزادی کشمیر کو، تو ہم اس سے بہت بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. سردار تو اقبال یوسف صاحب، ابھی ٹائم بھی کافی ہو گیا، بہت سارے سوال ابھی باقی ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں ایک اور نشست رکھنی پڑے گی. تو جی میں آخری سوال کروں گا، کیونکہ آپ کوآرڈینیٹر ہیں فار اوورسیز کشمیریز ان سعودی عربیہ. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ اس میں کوآرڈینیٹر ہونے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور کسی کو اگر آپ سے کوئی کام لینا ہو تو وہ کیسے لے سکتا ہے؟ سب یہ سب سے یہ پہلی لوگوں بات کی یہ ہے تباہی کہ ہو جائے گی اگر معلومات چلی جائے ان تک. گورنمنٹ آزاد کشمیر نے جو ہے وہ رائے فاروق عادل صاحب نے صرف سعودی عرب کے اندر نہیں بلکہ ان دبئی کے اندر بھی اور یورپ میں بھی، یعنی تقریباً ہر ملک میں جو ہے نا انہوں نے ایک کوآرڈینیٹر مقرر کیا، بلکہ ہمارے دبئی کے اندر جو ہے نا اس وقت 3 کوآرڈینیٹر ہیں. تو مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ٹھیک ہے جس ساتھ ہے وہ جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق وسا تو ہے ہی ہے، اس کے لیے ہم کام کر رہے تھے اور ابھی کر بھی رہے ہیں. ہمیں تو اس چیز سے مجھے تو کوئی فرق پڑا کہ میں جو ہے، اور آپ مجھے ایسا سے جانتے بھی ہیں کہ کمیونٹی کے اندر جو ہے نا ہم الحمدللہ جو بھی لوگوں کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں اس کو وہ حل کرتے ہیں. اور وہ خاص کر یہ ہے کہ بھائی زیادہ میجر جو معاملات جو کووڈ-19 کا جو معاملہ تھا، آپ کو پتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، تو اس طرح گورنمنٹ آزاد کشمیر اپنے جو فوکل پرسن جو نام کر کیے اور ان کو ایز اے کوآرڈینیٹر کا بھی نام دیا. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پارٹی کے طور میں بھی کوآرڈینیٹر اور اس کے بعد جو ہے نا اوورسیز کے اندر اعتماد ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی چلو مہربانی کہ انہوں نے جو ہے نا ہم پہ اعتماد کیا، مجھ پہ اعتماد کیا رائے فاروق عادل صاحب نے. تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں ہے، جو آدمی کام کرتا ہے اس کو نہ اس کے عہدے کو وہ آگے آتا ہے اور نہ جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آتی ہے جس کے اندر جذبات ہوں یا جو کام کرنا چاہتا ہو تو وہ ویسے بھی ہم کرتے رہے. تو مجھے کوئی چیز کا جو ہے نا وہ خاص اتنا نہیں ہے کہ مجھے خام خواہ انہوں نے کوآرڈینیٹر مقرر کیا تو میں جو ہے نا وہ میں کام کرتا ہوں. اور آپ سارے تو جانتے بھی ہیں یہاں پہ کمیونٹی کے اندر بھی جو جہاں ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے وس میں ہوتا ہے، جو ہمارے جو ہے نا وسعت میں ہے، اس کو ہم الحمدللہ کریں گے بھی، ہم بنے بھی یا نہ بھی ہوئے تب بھی. یہ ایک ہمارا ایک اللہ کا بڑا احسان ہے کہ 30-35 سال سے جو ہے نا یہاں پہ سعودی عرب کے اندر نہیں، میں صرف سمپل ہی بڑے پوچھ معاملات. رہا تھا کہ اگر کسی بندے کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت چاہیے کسی مسئلے میں جی تو وہ آپ سے لے سکتا ہے. جی جو میرے بس میں وہ تو میں کروں گا انشاءاللہ، وہ کرتا ہوں. صحیح ہے. کسی قسم کی میں ہیلپ یہ چاہیے سردار اقبال کسی قسم. صاحب، جب سے آپ بنے ہیں کوآرڈینیٹر تب سے لے کے آج جی تک آپ سے کسی نے آزاد کشمیر کے اندر اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے کوئی کام لیا اور فاروق حیدر کی گورنمنٹ نے آپ کا مسئلہ حل کیا؟ نہیں یہ اچھا جی کچھ نہیں کچھ ایسے ٹھیک عارف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. تو 3-4 ایسے معاملات ہوئے، کچھ لوگوں کے جو ہے نا وہ کچھ زمینوں کا مسئلہ تھا، کچھ لوگوں کے اور معاملات تھے، تو انہوں نے اس پر جو ہے نا وہ بڑا انہوں نے ایکشن لیا اور الحمدللہ ان کے معاملات جو ہے وہ تقریباً 90% جو ہے وہ کلیئر ہوئے.
बहुत मेहरबानी। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर मैं शुक्रगुजार हो रहा है फारूक कादिर साहब का कि उन्होंने फौरन जो एक्शन लिया और उसी वक्त उन्होंने जो है ना वो मामलात को जो है ना वो ऑपरेटिव बेस पर उनको हल किया। नहीं, तो मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ सरदार साहब कि अगर आप ये समझें कि वाकया आपके कहने से किसी का कोई मसला हल हो सकता है, तो हम आपकी कांटेक्ट डिटेल जो है वो कमेंट्स में डाल देते हैं। अगर किसी भाई को आपसे कोई फायदा पहुंच सकता हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। पूछने का असल मकसद ये था। बिल्कुल आप डालें, बल्कि इससे पहले भी आपको पता है कि फेसबुक के ऊपर मेरे ऑलरेडी वो चल रहे हैं और उसके बाद जो है ना लोगों ने मुझसे राब्ते भी किए, तो आप डाल चल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। जो चल जो चल मुझसे हो वो सका इंशाअल्लाह, और दुआ करने का अल्लाह ताला जो हिम्मत और तौफीक दे। और ये जो है ना ये तो अच्छी बात है, आप डाल दें सही है, कॉन्टैक्ट सही है। नंबर, किसी को भी जो है ना हेल्प बहुत की सारे जरूरत है सवालात इंशाअल्लाह जो जो है ना थे वो वो बिल्कुल हम हाजिर हैं। अभी बाकी हैं, को पार्टीज के हवाले से, आइंदा आने वाले इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन टाइम अब बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है कि आज का दिन बहुत मसरूफ है, आप लोगों जी जी की जो है वो मसरूफियत आगे है, तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने वक्त दिया, बर्दाश्त किया, और इंशाअल्लाह फिर एक सेशन रखेंगे आपके साथ, तो मजीद जो चीजें रह गई हैं उनको जो है वो क्लियर करेंगे। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सरदार वकास साहब, इंजीनियर आरिफ साहब, सरदार इकबाल यूसुफ साहब। शुक्रिया जनाब। बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये था आज का प्रोग्राम। अपने कमेंट्स के जरिए, आरा के जरिए बताइएगा ये प्रोग्राम कैसा रहा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।